ساحروں نے اپنی پیشانی رکھ کے کہا قالوا آمنا برب العالمین، تو فرعون نے یہی تو کہا تھا یہ سب رافضی ہو گئے ہیں۔ یہ رافضی کا لفظ سب سے پہلے فرعون نے ان صاحبان ایمان کے لیے استعمال کیا تھا جنہوں نے موسیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھ کے کہا تھا قالوا آمنا برب العالمین۔ دنیا سمجھتی ہے رافضی گمراہوں کو کہا جاتا ہے، قرآن میں رافضی قرآن میں گمراہ کو نہیں کہا گیا ہے، صاحبان ایمان کو کہا گیا ہے۔ ایک سلام کہیے محمد والے محمد۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کے سامنے جب ایک چاہنے والے نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے شیعوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو لوگ رافضی کہتے ہیں، یہ رافضی کیوں کہتے ہیں؟ کہا انہیں پتہ ہی نہیں کہ رافضی کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ توہین سمجھ کے کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے توہین نہیں، یہ تمہارے لیے فخر ہے، اس لیے کہ فرعون نے انہیں رافضی کہا تھا جنہوں نے موسیٰ کو نبی مان لیا تھا، خدا کو ایک مان لیا تھا۔ ایک سلام کہیے محمد والے۔ رافضی لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مقدس لفظ ہے۔ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا تھا جنہوں نے جناب موسیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھ کے کہا تھا قالوا آمنا برب العالمین۔ رب موسیٰ و ہارون جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اعلان کر دیا کہ ہمارا وہی رب ہے جو موسیٰ کا ہے، جو ہارون کا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کا رب تو ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کی۔ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ کیا انجام ہے؟ کیا اس کا انجام یہ ہے کہ تمہارے پیر کاٹ دیے جائیں گے؟ کہا کاٹ دو ہمارے پیروں کو، کہا تمہارے ہاتھ قطع کر دیے جائیں گے، کہا کاٹ دو ہمارے ہاتھوں کو۔ جب دیکھا یہ دھمکی کا بھی اثر نہیں ہے، دیکھیں دنیا کے ظالم حکمرانوں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عوام کو دھمکاتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں کہ شاید اب یہ غائب ہو جائے، کمزور افراد غائب ہو جائے، مگر جب سامنے وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے، تو جس کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ دنیا کے حکمرانوں کے دھمکیوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا فرعون نے کہا تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، کہا کاٹ دو، کہا تمہارے پیروں کو کاٹ دیں گے، کہا کاٹ دو۔ اب آخری دھمکی، اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ جب پھانسی دینے کی بات آئے تو ان صاحبوں